السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری تفسیر کے کورس کی 4th کلاس ہے اور الحمدللہ ہم نے بہت سی صورتوں کی تفسیر بھی کر لی ہے۔ آج بھی ہم لوگ 2 صورتوں کی تفسیر کریں گے۔ تو اس میں پہلی صورت ہے سورہ نصر۔ سورہ نصر مکی صورت ہے اور یہ صورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب کہ مکہ فتح ہونے والا تھا۔ بہت جمہور کا یہی کہنا ہے کہ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب کہ مکہ فتح ہونے والا تھا، اور بہت سے لوگ اس طرف بھی گئے ہیں کہ اس وقت نازل ہوئی، اس چیز کی خوشخبری میں نازل ہوئی جب مکہ فتح ہو چکا تھا، لیکن جمہور کا جو کہنا ہے وہی بہرحال بہتر ثابت ہوتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے بہت زیادہ فضیلتیں بھی ہیں، بہت زیادہ روایتیں بھی ہیں، اور یہ صورت مکمل طور پر یہ وہ صورت ہے جو مکمل صورت آخری بار نازل ہوئی تھی۔ نہ کچھ آیات نازل ہوتی تھی یا کچھ آیتوں کا حصہ نازل ہوتا تھا یا رکوع در رکوع ہوتے تھے۔ تو یہ وہ صورت ہے جو پوری نازل ہوئی تھی آخری بار، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبید اللہ بن عبداللہ سے پوچھا، جانتے ہو سب سے آخری صورت کون سی اتری؟ جواب دیا کہ ہاں، سورت اذا جاء اتری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سچ کہتے ہو۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر میں اس کی تفسیر آپ سے بیان کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اچھا، بہت سے اسٹوڈنٹس نے کہا تھا کہ ہمیں حروف تہجی کا ادا کرنے کا طریقہ بھی ساتھ ساتھ میں پتہ ہے، تو وہ بھی میں بیچ بیچ میں آپ کو بتاتی رہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اذا کا لفظ بہت بار قرآن پاک میں آیا ہے، اور جب بھی آیا ہے اس کا مطلب یہی ہے جاء آ جائے، نصر اللہ کیا، اللہ کی مدد، والفتح اور فتح۔ تو زال جو ہے، اذا میں زال جو ہے وہ ہم لوگ بہت سافٹلی ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم زور دے کر پڑھیں گے تو وہ زا کے معنی، را زا والا جو زا ہوتا ہے، را کے بعد جو آتا ہے اس کے معنی میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم اس کو سافٹلی ادا کرتے ہیں، اذا، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، ورأیتن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں، ناس یدخلون، کہ لوگ آ رہے ہیں، لوگ جو داخل ہو رہے ہیں، بار بہت سے لوگ ہیں جو داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، فی کا مطلب میں، اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج۔ اللہ کے نام کے لیے میں آپ کو ایک پوائنٹ بتا دوں، اللہ کے نام میں اور اللہ ہما میں ایک پوائنٹ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی، کہ اللہ کے نام میں جب بھی ہا کے اوپر زبر یا پیش ہو، زبر یا پیش ہو، تو اللہ کے نام کا لام جو ہے وہ موٹا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے اللہ یا اللہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہا کے اوپر زیر ہے تو پھر اللہ کے نام کو باریک پڑھا جائے گا، جیسے یہاں پر ہے فی دین اللہ، لام کو باریک پڑھا جائے گا۔ افواجا، فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جب آپ دیکھیں نا کہ دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو کیا کرنا ہے آپ نے، فسبح، تو بس پاکی بیان کریں، بحمدی، اور تعریف کریں، ربی کا، کس کی، اللہ کی، اپنے رب کی، واستغفر، اور بخشش طلب کیجئے اس سے، کس سے، اللہ تعالیٰ سے، انہو، بے شک وہ، کان توابا، بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، ٹھیک۔ یہاں پر اس صورت سے بہت زیادہ معنی اور بہت زیادہ شان نزول بیان ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک روایت ہے، حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ
सूरतों में पूरी सूरत नाज़िल होने के एतबार से सबसे आखिरी सूरत यही है। और एक और हदीस में है कि जब ये सूरत उतरी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तिलावत की और फरमाया कि लोग एक किनारा हैं और मैं और मेरे असहाब यानी सहाबा जो हैं वो एक किनारा हैं। सुनो, फ़तह मक्का के बाद हिजरत नहीं करनी, अलबत्ता जिहाद और नियत है। तो इस हवाले से क्या मतलब दिया जाता है कि ये सूरत जब नाज़िल हुई थी तो इसमें अल्लाह ताला ने पहले तो लोग कहते थे कि ये सूरत मक्का फ़तह होने से पहले नाज़िल हुई है, ठीक है? तो इस हवाले से बहुत से थे कि यहाँ पर अल्लाह ताला मक्का के फ़तह होने की खुशखबरी सुना रहे हैं। और एक ये भी है कि कुफ़ार और मुशरिकीन मक्का जो थे वो ये कहते थे कि अगर अल्लाह के सच्चे रसूल हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वाक़ई में अल्लाह के रसूल हैं, तो वो मक्का पर गालिब आ जाएँगे। और इसी तरह अगर वो अल्लाह के सच्चे नबी नहीं है मौज़ल्ला तो वो फिर गालिब नहीं आएँगे और जब वो गालिब आ गए, तो फिर उस खुशखबरी में ये सूरत नाज़िल हुई। और एक ये भी मायने लिया जाता है कि ये सूरत मक्का फ़तह होने के बाद नाज़िल हुई थी। एक तो उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि बहुत से लोग होंगे जो फ़ौज दर फ़ौज दीन में दाखिल होंगे, तो फिर अब आपने क्या करना है? आपने तारीफ़ करनी है अल्लाह ताला की, उसका शुक्र अदा करना है। और इसमें हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके ये भी इनडायरेक्टली बताया गया था कि ये साल उनकी ज़िंदगी का आखिरी साल है। जब ये सूरत नाज़िल हुई तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लख़्त जिगर अपनी प्यारी साहबज़ादी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरे इंतकाल की खबर आ गई है। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत फूट-फूट कर रोने लगी। फिर यकायक हँस पड़ी। तो जिस पर लोगों ने आपसे पूछा कि आप क्यों एकदम से हँस पड़ी थीं? तो उन्होंने फरमाया कि खबर इंतकाल ने रुला दिया था, लेकिन रोते हुए हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तसल्ली दी और मेरे कान में कहा कि बेटी सब्र करो, मेरे अहल में सबसे पहले तुम ही मुझसे आकर मिलोगी। तो इस वजह से मैं बेसाख्ता हँस पड़ी थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि बड़ी उम्र वाले बदरी मुजाहिदीन के साथ-साथ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुझे भी शामिल कर लिया था। तो शायद किसी के दिल में कुछ नाराज़गी पैदा हुई होगी कि क्योंकि उस वक़्त जो है वो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र कम थी, तो वो उन्होंने सीनियर मुजाहिदीन जो बड़ी उम्र के मुजाहिदीन थे, उनमें हज़रत उमर ने उनको दाखिल कर लिया था रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो वहाँ पर लोग थे जिनके दिलों में नाराज़गी पैदा हो गई, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि इन जितने तो हमारे बच्चे हैं, तो खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि तुम इन्हें खूब जानते हो। एक दिन सबको बुलाया और मुझे भी याद किया। मैं समझ गया कि आज इन्हें कुछ दिखाना है, तो जब हम सब जा पहुँचे तो अमीरुल मोमिनीन ने हमसे पूछा कि सूरह नस्र यानी सूरह इज़ा जाअ की निस्बत तुम्हें क्या इल्म है? तो बाज़ ने कहा कि हमें अल्लाह ताला की हम्दो सना, उसकी तारीफ़ बयान करनी है और गुनाहों से अपनी बख्शिश तलब करनी है। बाज़ लोगों का ये कहना था। बाज़ ने ये भी कहा कि जब अल्लाह की मदद आ जाए और जब फ़तह हमें मिले तो हम बिल्कुल अल्लाह ताला की बंदगी बयान करें, ठीक? तो आपने मेरी तरफ मतवज्जा की यानी कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि हज़रत उमर ने मेरी तरफ तवज्जो की और कहा कि क्या तुम भी यही कहते हो? तो मैंने कहा नहीं। फरमाया फिर तुम क्या कहते हो? मैंने कहा यानी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल का पैगाम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम कराया जा रहा है कि अब आपकी दुनियावी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, तो अब आप क्या करें? आप इस्तिग़फ़ार करें, आप तौबा करें, आप अल्लाह ताला के हज़ूर अपनी बख़्शिश तलब करें, आप उनका सामने अपनी उसकी बंदगी, उसकी पाकी बयान करें। तो इस पर हज़रत फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि मैं भी यही जानता हूँ। यानी इस सूरत के नाज़िल होने पर सहाबा तक को पता चल गया था कि ये सूरत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रब से मुलाकात की एक
جب یہ صورت اتری تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب اسی سال میرا انتقال ہو جائے گا، مجھے میرے انتقال کی خبر دی گئی ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی پتا تھا کہ یہ صورت میرے انتقال کی خبر میں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری عمر میں ان کلمات کا اکثر ورد کرتے تھے: سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اسی لیے سب تعریفیں اسی کی ہیں، میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اسی کی طرف جھکتا ہوں۔ اور اکثر روایتوں میں یہ بھی ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب میں یہ علامت دیکھ لوں کہ مکہ فتح ہو چکا ہے اور دین اسلام میں لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو میں ان کلمات کو بکثرت کہوں۔ تو اسی لیے میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہوں۔ اب اس صورت میں جو ہمیں فتح کی خوشخبری دی جا رہی ہے اس سے مراد کیا ہے؟ فتح مکہ ہے، اس پر اتفاق ہے۔ عموماً جو عرب قبائل اس کے یہ کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو وہ ضرور بضرور یہ غالب آ جائیں گے، لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں تو وہ غالب نہیں آئیں گے۔ تو جب وہ غالب آ گئے تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہاں واقعی میں یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، تو پہلے سے جو لوگ مانے ہوئے تھے وہ چھپ چھپا کر اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن جو نہیں مانتے تھے وہ بھی فوجوں کی فوجیں، قبائل کے قبائل اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے تھے، اور بہت زیادہ بھگدڑ تھی، بہت زیادہ لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، بہت زیادہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف آ رہے تھے۔ تو اس صورت میں اسی کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا ہے کہ جب تم دیکھ لو کہ زیادہ سے زیادہ لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ ٹھیک ہے۔ مسند احمد میں ایک روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوسی جب اپنے کسی سفر سے واپس آتے تھے تو حضرت جابر ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ انہوں نے لوگوں کی پھوٹ اور ان کے اختلاف کا حال بیان کیا اور ان کی نو ایجاد بدعتوں کا تذکرہ بھی کیا، تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ مطلب جو ان کے پڑوسی تھے انہوں نے حضرت جابر سے ذکر کیا جو لوگ وہاں پر بدعتوں کا شکار ہیں، لوگوں میں پھوٹ ڈل رہی ہے، فتنے پھیل رہے ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہ ان حضرت جابر کی آنکھوں سے آنسو طاری ہو گئے، اور روتے ہوئے وہ فرمانے لگے کہ میں نے حبیب خدا شافع روز جزا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگوں کی فوجوں کی فوجیں اللہ کے دین میں داخل ہوئیں، لیکن عنقریب جماعتوں کی جماعتیں ان میں سے نکلیں گی بھی، کہ جس طرح اس صورت میں لوگوں کے فوج در فوج دین میں داخل ہونے کی خوشخبری ہے، اسی طرف ایک ایک لوگوں کے لیے ایک سبق بھی ہے کہ جس طرح آج فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، اسی طرح کل یہ جماعتوں کی جماعتیں نکلیں گی بھی اس دین سے۔ تو آج کے وقت میں کیا ہو رہا ہے؟ جتنے فیصلے، جتنے فتنے، جتنے بدعتیں اس وقت میں تھیں جب نبی خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، آج کا وقت اور اس وقت میں بہت زیادہ فرق ہے۔ وہاں پر اتنی بدعتیں تھیں اور انہی بدعتوں کو دیکھ کر صحابی رسول رویا کرتے تھے، تو آج کے تو اور بھی برے حالات ہیں۔ تو آج وہی ہے کہ اگر اس وقت فوج در فوج داخل ہو رہے تھے تو آج جماعتوں کی جماعتیں دین سے نکل رہی ہیں۔ پیپل آر بیکم ایتھیسٹ، لوگ دین صرف اس دین سے نہیں نکل رہے، صرف اسلام کو نہیں چھوڑ رہے، لوگ ہر دین کو چھوڑ رہے ہیں، نہ عیسائیت میں ہے، نہ یہودیت میں ہے، نہ کسی اور دین میں ہے۔ تو الحمدللہ یہ جو چھوٹی سی صورت تھی اس کی ہماری تفسیر پوری ہو گئی ہے، تو اب ہم لوگ اگلی صورت کریں گے، سورہ کافرون۔ اس کی پہلے تھوڑی سی اس کے بارے میں بیان میں کر دیتی ہوں، اس کا شان نزول بھی میں بیان کرتی ہوں۔ صحیح مسلم میں اس صورت کے حوالے سے ایک روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو اور سورۃ اخلاص، سورہ قل هو اللہ احد کو طواف کے بعد 2 رکعت نماز میں تلاوت فرمایا تھا۔ اسی طرح صحیح مسلم میں بھی
حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے کہ صبح کی سنتوں میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہی دونوں صورتوں کی تلاوت کرتے تھے. جس طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک قل هو اللہ احد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اسی طرح سورہ کافرون کی یہ 4 کل ہمارے رقیہ میں بھی کام آتے ہیں. چاروں کل کی الحمدللہ ہم نے تفسیر کر لی ہے، ابھی چوتھا کل رہ گیا ہے بس. اسی طرح مسند احمد میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کی فرض صبح کے فرضوں سے جو پہلے کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں اور مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں جو ہوتی ہیں اس میں 20 اوپر کچھ دفعہ یا 10 اوپر کچھ دفعہ سورہ قل یا ایھا الکافرون اور کچھ سورہ قل هو اللہ احد پڑھی ہے. یعنی اتنی مرتبہ آپ نے اس سورت کو اپنی نمازوں میں پڑھا ہے کہ صحابی ان کو سنتے تھے اور انہوں نے یہی بیان کیا ہے. اسی طرح مسند احمد میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے 24 یا 25 مرتبہ صبح کی سنتوں میں ان دونوں صورتوں کو پڑھتے ہوئے بخوبی دیکھا ہے. اور مسند کی دوسری روایت ہے، مسند میں ہی دوسری روایت ہے کہ آپ سے مروی ہے، یعنی جو پیچھے صحابی بیان ہوئے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، انہی سے مروی ہے کہ مہینے بھر تک میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں رکعتوں میں یہی دونوں صورتیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس سے تو ایک بات اچھے سے ثابت ہے کہ ہمیں یہ دونوں صورتیں ضرور پڑھنی چاہیے. اور یہ صورت تو ویسے بھی چوتھائی قرآن کے برابر ہے، تو مطلب کہ یہ صورت اگر ہم 4 دفعہ پڑھ لیں تو پورا قرآن ہی ہے، کیونکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کا مطلب، اس کا معنی بہت گہرا ہے. مسند احمد میں روایت ہے کہ حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ہماری ربیبہ زینب کی پرورش تم اپنے ہاں کرو. میرے خیال سے یہ حضرت زینب تھی، ان کی ربیبہ زینب، حضرت زینب کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ایک مرتبہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہو بچی کیا کر رہی ہے. میں نے کہا کہ میں ان کی ماں کے پاس ان کو چھوڑ کر آیا ہوں. فرمایا اچھا کیوں آئے ہو؟ عرض کیا اس لیے کہ آپ سے کوئی وظیفہ سیکھ لوں جو میں سوتے ہوئے پڑھ لیا کروں. تو آپ نے فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر سو جایا کرو، اس میں شرک سے برات اور بیزاری ہے. وہ کس طرح سے ہے وہ ترجمہ پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل، پھر سے قل آ گیا ہے، مطلب آپ لوگ جانتے ہیں، کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافروں. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ کافروں کو کہہ دیجئے کہ اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا، لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو. یہاں پر اس چیز کی شرک کی سے بیزاری کا اعلان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. کفار مکہ کہا کرتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کہ آپ جو ہیں وہ اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں. تو ہم لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور بہت لڑائی جھگڑے والا ماحول ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کچھ عرصہ ہم آپ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو کچھ عرصہ آپ ہمارے خداؤں کی بھی عبادت کریں. تو اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی تھی جہاں پر شرک سے بیزاری کا اعلان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو، میں اعبد، جن کی میں عبادت کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو ان کو کہہ دیا کہ میں تمہاری بتوں کی عبادت نہیں کروں گا، اسی لیے جو وہ کہا کرتے تھے کہ ہم بھی آپ کے اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں، تو
ایسی عبادت کا کیا فائدہ جب دل میں شرک ہو؟ پہلی اسلام کی، پہلے دین کی جو بات ہے وہ یہی ہے، شرک سے انکار ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی نے یہی کہا کہ تم اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتوں کے ذریعے یہ کہلوایا ان سے کہ تم اگر میری عبادت کر بھی لو تو میں تمہاری عبادت قبول نہیں کروں گا، اور تم یہ کرنے والے بھی نہیں ہو۔ وَلَا أَنَا أَعْبُدُ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ ان کے دین سے اپنی پوری طرح بیزاری کا، پوری طرح ان سے بیزاری کا اعلان کر دیں کہ میں تمہارے ان بتوں کی اور جن جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے رہے ہو نا، میں ہرگز ان کی عبادت نہیں کروں گا، تو تم میرے معبود برحق یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کو نہ پوچھو۔ وہ کہتے تھے کہ اگر میں تمہاری عبادت نہیں کر رہا تمہارے بتوں کی، تو تم بھی بے شک نہ پوچھو، یہ تمہارا ہی اس میں نقصان ہے، اس میں میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ پھر دوبارہ یہی فرمایا کہ میں تم جیسی عبادت نہ کروں گا، اور تمہارے مذہب پر میں نہیں آؤں گا، نہ میں تمہارے پیچھے لگ سکتا ہوں، بلکہ میں تو صرف اپنے رب کی عبادت کروں گا، اور وہ بھی اس طریقے پر جو اسے پسند ہو اور جسے وہ چاہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم اب میرے رب کے احکام کے آگے سر جھکاؤ گے، نہ اس کی عبادت کرو گے، نہ اس کے فرمان کے مطابق بجا لاؤ گے، یعنی اپنے کام اس کے فرمان کے مطابق نہیں کرو گے، بلکہ تم اسے اپنی طرف سے طریقے مقرر کر لیے ہیں۔ جیسے ایک اور جگہ پر ہے قرآن پاک میں، اَن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ پوری آیت ہے۔ یہ لوگ صرف اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ صرف اٹکل اور گمان کے اور خواہش نفسانی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت پہنچ چکی ہے۔ جب یہ ہم ٹاپک پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حاضر ہوں گے اور کہیں گے کہ ہمیں آپ کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں آپ کا دین نہیں پتہ تھا، تو اللہ تعالیٰ ان سے یہی سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس میری کوئی کتاب نہیں آئی تھی، کوئی نبی میں نے تمہارے پاس نہیں بھیجا تھا؟ تو ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ تمہارے پاس میرا پیغام نہ پہنچاؤ۔ تو یہاں پر بھی اسی بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ صرف اپنے خواہشوں کی، اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ ان تک ان کے رب کی ہدایت پہنچ چکی ہے، لیکن پھر بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کا راستہ وہی ہے جس کے بتانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے پیغمبر ہیں۔ اور مشرکین کے معبود بھی اللہ کے سوا غیر ہیں، اور طریقہ عبادت بھی اللہ کا بتلایا ہوا نہیں تھا، اس لیے فرمایا کہ تمہارا دین تمہارے لیے ہے اور میرا دین میرے لیے ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ہے قرآن پاک میں، وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي أَمْرِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ ہنی اگر یہ تجھے جھٹلائیں تو کہہ دے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، تو تم میرے عمل سے الگ رہو اور میں تمہارے کاموں سے بیزار ہوں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ہے قرآن پاک میں، لنا اعمالکم ولکم اعمالکم، ہمارے عمل ہمارے ساتھ اور تمہارے عمل تمہارے ساتھ۔ صحیح بخاری شریف میں اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے یعنی کفر، اور میرے لیے میرا دین ہے اسلام۔ اس آخری آیت میں لکم دینکم ولی دین میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بالکل جڑ سے ہی ختم کر دیا۔ جس طرح وہ ایک ایگریمنٹ کرنا چاہتے تھے کہ آپ ہمارے بارے میں، آپ ہمارا دین پڑھیں یا آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں، اور ہم آپ کے خدا کو بھی پوچھ لیتے ہیں کیا جاتا ہے، تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ختم کر دیا کہ میرا دین میرے لیے ہے، یعنی میں اسلام کی پیروی کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی پیروی کرتا ہوں، تو میرا دین میرے لیے ہے۔ اور اسی طرح تمہارا دین بھی تمہارے لیے ہے، تم
کفر کرو، شرک کرو، جو مرضی کرو، اس کا جواب دہ میں نہیں ہوں، میرے دین کے جواب دہ تم نہیں ہو۔ اس صورت میں بار بار اس چیز کی طرف کہا گیا ہے کہ میں نہ تمہارے رب کی عبادت کروں گا اور نہ تم ہمارے رب کی عبادت کرنے والے ہو۔ اور ایک آیت ہے وَلَأَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 2 دفعہ بیان کی، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو ہمارے رب کی اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو یہاں پر 2 دفعہ تردید کی گئی ہے ان لوگوں کی جن کے دل میں چور تھا، جو کہتے تھے کہ ہم بھی آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے، آپ بھی ہمارے رب کی عبادت کر لیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے بیزاری بیان کی ہے اور ان کو ٹھیک ٹھاک اچھے طریقے سے بتا دیا ہے کہ تمہارا دین تمہارے لیے ہے، ہم میں سے کوئی اس کا جواب دہ نہیں ہے، اور تم اس چیز کی، تم اس اللہ کی عبادت کبھی کر ہی نہیں سکتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ طبرانی کی ایک روایت ہے جس میں خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بستر پر لیٹ کر اس سورت کو تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور مسند احمد کی بھی ایک روایت ہے جس میں حارث بن جبلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے کہ میں سونے کے وقت اسے پڑھ لیا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو رات کو اپنے بستر پر جائے تو سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کر، یہ شرک سے بیزاری ہے۔ تو اس روایت کے ساتھ اللہ کا شکر ہے ہماری اس صورت کی بھی تفسیر کمپلیٹ ہوئی ہے۔ ایک ہم خلاصہ بیان کر دیتے ہیں، کچھ احادیث کا مطالعہ کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور تاکہ آپ کو ایک اوور ویو مل جائے، ایک آپ کے سامنے ایک خلاصہ بیان ہو جائے، اور آپ کو اس صورت کی تفسیر سمجھ میں آ جائے، اس کی فضیلت سمجھ میں آ جائے۔ تو سب سے پہلے تو اس صورت میں کیا ہے، شرک سے بیزاری ہے کہ نہ تو ہم تمہارے خدا کی پیروی کریں گے، نہ تم ہمارے خدا کی پیروی کر سکتے ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ آپ کو رات کو اس کو پڑھ کر سونا چاہیے تاکہ آپ کا دل شرک سے باز رہے، اس کو نہ مانے۔ ایک اور چھوٹی سی صورت ہے سورہ عصر، اگلی تو سورہ کوثر آتی ہے لیکن اس کی تفسیر بہت لمبی ہے، وہ ہم اگلی کلاس میں کریں گے۔ ابھی جو ہے وہ ہے سورہ عصر، اس کی بہت چھوٹی سی تفسیر ہے، وہ ہم کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ یہاں پر ہر طرح کے زمانے کی قسم کھائی گئی ہے کہ انسان جو بھی ہو وہ ہمیشہ خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ ہر انسان خسارے میں ہے، یہاں پر ایک شرط بھی بیان ہوئی ہے، صرف ان لوگوں کے سوائے جو لوگ ایمان لائے، آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے انہوں نے، وتواصوا بالحق اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، ان کو ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، وتواصوا بالصبر اور صبر کی نصیحت کی۔ یہاں پر عصر سے مراد زمانہ ہے جس میں انسان نیکی بدی کے کام کرتا ہے، اپنی شغل میلے میں مست ہوتا ہے۔ حضرت زید بن اسلم رحمت اللہ نے اس سے مراد عصر کی نماز یا عصر کی نماز کا وقت بیان کیا ہے، لیکن جمہور کا یہی کہنا ہے کہ اس سے مراد زمانہ ہے۔ تو اس قسم کے بعد اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ انسان ہمیشہ نقصان میں ہے اور ہلاکت میں ہے۔ ہاں، اس نقصان سے بچنے والے صرف وہ لوگ ہیں، صرف وہی انسان اس نقصان سے بچ سکتا ہے جن کے دلوں میں ایمان ہو اور اعمال میں نیکیاں ہوں۔ ٹھیک ہے، جن کے عمل نیک ہوں، یعنی وہ ہمیشہ حرام کام سے رکتے رہے ہوں، ایک دوسرے کو اچھے کام کی ترغیب دیتے رہے ہوں، اور ان کی قسمت میں جو لکھ دیا گیا ہے اسی پر ہی وہ لوگ خوش رہیں، اور دوسروں کو کبھی بھی نقصان نہ پہنچائیں، دوسروں کو اچھی چیز کی تلقین کریں، اور ساتھ ہی بھلی باتوں کا حکم کریں اور بری باتوں سے روکیں بھی۔ اوبیسلی جب بھلی باتیں بتائیں گے تو پھر بری باتوں سے روکیں گے بھی، اور ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور جب بھی کسی کو آپ کی ضرورت ہو تو آپ ان کے ساتھ ہو۔ صرف یہ چھوٹی چھوٹی اخلاق کی جو باتیں ہیں، یہ
ये करने से इंसान खसारे से निकल सकता है। इस सूरत में सिर्फ़ इतनी सी बात है। अल्लाह ताला ने इतनी छोटी-सी बात पर भी अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी कसम खा ली, ज़माने की कसम खा ली अल्लाह ताला ने। इंसान जब एक-दूसरे का हक मारता है, तो इंसान इनडायरेक्टली खुद ब खुद जो है वो खसारे में चला जाता है, उसका खुद का नुकसान हो जाता है। जैसे कोई दुकानदार है, 2 लोग आपस में काम कर रहे हैं, एक दुकानदार ने दूसरे की हक मार लिया है, तो अल्लाह ताला कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो खुद भी नुकसान में चला जाता है। ये दुनिया अल्लाह ताला ने इसीलिए गोल बनाई है, जो भी आप लोग के जो भी इंसान करता है, जो भी उसके अमाल होते हैं, वही घूम फिर के उसके सामने आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात है कि सिर्फ़ इंसान वही खसारे में नहीं है, जो कि ईमान लाए और ईमान के अंदर तो ये सब अमल आ जाते हैं। हर नेक अमल, हर एक नसीहत, हर एक मशवरा सब कुछ आ जाता है ईमान में, ठीक है? और सबसे बड़ी बात जो कि सब्र करते हैं। यहाँ पर छोटा-सा कुछ हो जाता है या आपकी कोई दुआ कबूल नहीं होती है या कुछ भी हो जाता है, तो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अल्लाह ताला से गिले-शिकवे करने लग जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, सब्र करना चाहिए और सब्र करने वाले को अल्लाह ताला को वैसे ही बहुत पसंद है, अल्लाह ताला दोस्त रखता है सब्र करने वालों को। तो सब्र खुद भी करें और सब्र की तलकीन भी करें। हक पे खुद भी साबित कदम रहें और दूसरों को भी साबित कदम रहने की नसीहत करें। बस इतनी सी बात है। तो अल्लाह ताला के फज़ल-ओ करम से हमारी इस सूरे असर की तफ़सीर भी कंप्लीट हुई है। आज हमने आधे घंटे में 3 तफ़सीरें पढ़ ली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई भी आपका सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।